سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 44 ہے۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عباده الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونزعنا ما في صدورهم من غل، اور ہم کھینچ کے نکال لیں گے جو کچھ بھی ان کے سینوں میں کینہ ہوگا، تجری من تحتہم الانہار، ایسے محلات میں ہوں گے جن کے سامنے نہریں چل رہی ہوں گی۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس کے لیے ہدایت دی۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم نہیں تھے کہ راہ پا سکتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً آئے ہمارے پاس ہمارے پروردگار کے رسول سچ کو لے کر۔ ونودو، اور آواز لگائی جائے گی، ان تلکم الجنہ، یہی وہ جنت ہے، اورثتموہا، جو تمہیں وراثت میں دی گئی ہے، بما کنتم تعملون، تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ گزشتہ آیات سے اللہ پاک نے ان لوگوں کے اعزاز کا ذکر کیا جنہوں نے دنیا میں رب چاہی زندگی گزاری، اپنے نفس کی خواہشات کو کنٹرول کیا، شیطان کے پیچھے نہیں چلے بلکہ اللہ کے محبوب جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانی۔ ان کو آخرت میں کیسا بہترین اعزاز دیا جائے گا، اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے آگے دو نعمتوں کا ذکر کیا۔ ایک نعمت فرمائی یہ ہوگی جنتیوں کے لیے کہ ہم ان کے سینوں سے کسی کے متعلق کوئی کدورت، کوئی کینہ، کوئی شکر رنجی، کوئی ناراضگی، وہ ہم سب ان کے سینوں سے نکال لیں گے۔ یعنی جب جنتی جنت میں جائیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے تمام جنتیوں کے دل اس طرح ہوں گے کہ جس طرح ایک ہی آدمی کا دل ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی کے دل میں ظاہر ہے اپنے لیے تو کوئی نفرت نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی غلط خیال نہیں، اسی طرح تمام جنتیوں کا ایک دوسرے کے لیے بہت احترام ہوگا۔ کسی کے بارے میں دل میں ذرا سا بھی میل جنت کے اندر نہیں ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ کب ہوگا؟ جب جنتی جنت کو جا رہے ہوں گے،
جہنم کے اوپر پل ہوگا، پل صراط، اس کو پار کر کے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ پل کے بالکل آخری حصے پر اللہ پاک سب کی ناراضگیاں آپس میں ختم کروا دیں گے، لین دین ہو جائے گا، معافی تلافی ہو جائے گی۔ زیادہ تر مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں پل پار کرنے کے بعد ایک چشمہ آئے گا، اس چشمے کے پانی کا یہ اثر ہوگا کہ جیسے ہی ہر جنتی اس چشمے کے پانی کو پیے گا تو اس کا دل بالکل صاف ہو جائے گا، کسی کے بارے میں دل میں کوئی بھی رنجش، کوئی کدورت، کوئی کینہ دنیا کے اندر اگر تھا بھی تو یہاں اللہ اس کو بالکل صاف کر دیں گے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ نے یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا کہ ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہیں کہ ہماری حضرت عثمان سے، حضرت طلحہ سے، حضرت زبیر سے ناراضگی ہو گئی، اختلاف ہو گیا، رنجشیں ہو گئی، لیکن ہم انہی لوگوں میں سے ہیں کہ جنت میں جاتے ہوئے جن کے سینوں کو اللہ پاک کر کے جنت میں بھیج دے گا۔ میرے عزیز دوستو، دیکھیں یہ حضرات آپس میں ایک دوسرے کا کس قدر احترام رکھتے ہیں، اختلاف کے باوجود حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ فرما رہے کہ عثمان بھی جنتی ہے، طلحہ بھی جنتی ہے، زبیر بھی جنتی ہے، میں بھی جنتی ہوں، ہم جنت میں جائیں گے تو ہمارے دلوں کو اللہ صاف کر کے جنت میں بھیج دے گا۔ آج ہم انہی لوگوں کے نام لیوا، ان کے نام لے کر ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو جہنم میں بھیج رہے ہیں۔ تو ہمیں خدا را اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ یہ صحابہ میں یا لوگ ان میں آپس میں رنجشیں ہوئیں، اختلافات ہوئے، کوئی شک نہیں، لیکن ہماری مجال نہیں کہ ہم اس کا فیصلہ کر سکیں، ہم ان کے بارے میں بات بھی کر سکیں۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم ان مقدس ہستیوں کے متعلق کوئی بات بھی کر سکیں۔ اہل بیت سے ہمیں محبت ہے، بہت زیادہ ہے، صحابہ سے بھی زیادہ ہے، صحابہ سے ہمیں محبت ہے، وہ بھی ہمارے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہمیں محبت ہے، لیکن مقام و مرتبہ یقیناً حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کا ان سے بہت زیادہ ہے اور ہم ان سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، لیکن کسی کے بارے میں ہم اپنی زبان کو آلودہ کر کے اپنا ایمان خطرے میں نہ ڈالیں۔ تو بہرحال دنیا میں کسی کے بارے میں دل کے اندر کوئی رنجش، اللہ پاک فرماتے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، کوئی غل دل کے اندر ہوگا۔ غل کا لفظ اس کو غین کے کسرہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا، غل، اور غل بھی پڑھا گیا ہے اور غل بھی پڑھا گیا ہے، تینوں طرح یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ غل کا معنی یہی ہے کینہ، بغض، نفرت، کدورت، یہاں غل ہی پڑھا جائے گا۔ دوسرا غل ہے جس کا معنی جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا۔ تیسرا غل ہے جس کا معنی توق، جو گلے میں توق ڈالا جاتا ہے، جس کی جمع اغلال ہے۔ بہرحال اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے سینوں میں جو رنجش، کدورت، بغض، نفرت، ایک دوسرے کے لیے غلط خیالات ہوں گے، ان سے پاک کر کے ان کو جنت کے اندر بھیجا جائے گا۔ کہ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے۔ اور فرمایا جنت کی لوکیشن کیسی بہترین ہوگی کہ تجری من تحتہم الانہار، اونچے اونچے محلات ہوں گے، محلات کے سامنے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ایسا خوبصورت ماحول دیکھنے کے لیے لوگ پہاڑوں کا سفر کرتے ہیں، اللہ ایسا خوبصورت ماحول خود جنتی کو عطا کر دے۔ اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ علماء نے لکھا ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ یہ جو سامنے نہریں چل رہی ہوں گی،
ان نہروں کا کنٹرول بھی اسی جنتی صاحب کے پاس ہوگا. جیسے ریموٹ کنٹرول سے کسی چیز کو کنٹرول کیا جاتا ہے، جنتی خود اپنی نہروں کو اپنی مرضی سے چلائے. اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. جنتی جب جنت میں ہوں گے تو پھر اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے، شکر بھی ادا کریں گے. اور کیا کہیں گے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ دوسری چیز فرمایا. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائی. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص جنت میں اللہ کے فضل کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا. جو بھی جنت میں جائے گا کس کے فضل و کرم سے جائے گا؟ اللہ کے فضل و کرم. اس لیے تعریف کرتے ہوئے جنتی کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، اور اگر وہ ہدایت نہ دیتا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ہم تو اس راہ پہ نہیں چل سکتے تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا. تو میرے عزیز دوستو، جیسے وہ کہتے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، عدل کریں تے تھر تھر کمڑ اچیاں شانہ والے ہو، فضل کریں تے بخش جاون میں ورگے منہ کالے ہو. اللہ کا فضل ہوگا تو ہم سب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جب جنت میں داخلہ اللہ ہی کے فضل سے ہونا ہے تو پھر اعمال کا کیا فائدہ؟ ہم جو سردی میں اٹھتے ہیں گرم بستر چھوڑ کے مسجد میں آتے ہیں گوڈے گٹے رگڑتے ہیں، پھر ان کا کیا فائدہ؟ پھر اللہ کے فضل پہ ہی بیٹھ جائے. فرمایا کہ نہیں، اللہ کا فضل بھی اسی پہ ہوگا جس نے اللہ کے لیے دنیا میں مشقتیں کی ہوں گی، جس نے اللہ کے لیے مشکل حالات میں اللہ کا نام لیا ہوگا، اسی پہ اللہ کا فضل ہوگا. اور پھر فرمایا کہ جنت کا ابتدائی داخلہ وہ تو اللہ کے فضل سے ہوگا، لیکن جو جنت میں اونچے درجات ملیں گے وہ اپنے اعمال کی وجہ سے ملیں گے. اس لیے اعمال بھی بیکار نہیں ہے، اعمال کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے یہ توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہم پہ اپنا فضل فرما دے. لیکن امتحان ہوتا ہے، ایک بچہ امتحان میں جائے نہ، شرکت ہی نہ کرے، حاضری نہ لگائے، سوالیہ پیپر ہی نہ لے، کچھ لکھے ہی نہ، اور بیٹھ کے دعا کرتا رہے یا اللہ پیپر چیک کرنے والے کے دل میں رحم ڈال دے، وہ مجھے پاس کر دے. کہاں سے پاس کر دے؟ بھئی محنت کرو، مشقت کرو، امتحانی حال میں جاؤ، حاضری لگاؤ، پیپر پہ کچھ نہ کچھ لکھ کے آؤ، پھر اس کے بعد دعا کرو کہ یا اللہ اپنا فضل کر دے. تو اعمال بھی کرتے رہنا ہے، اللہ سے اس کا فضل بھی مانگتے رہنا ہے. اللہ پاک عمل کرنے والوں پہ ہی اپنا فضل فرمائیں گے. فرمائے کہ اللہ اگر ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم یہاں پہنچ نہیں سکتے تھے. اور اس کا ظاہری سبب کیا ہے؟ حقیقی سبب تو یہی ہے کہ اللہ نے ہدایت دی، اللہ نے ہاتھ تھاما، اللہ نے دستگیری کی. ظاہری سبب کیا ہے کہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، اللہ کے پاک بندے، اللہ کے نمائندے، اللہ کے رسول ہمارے پاس حق اور سچ کو لے کر آئے. انہوں نے سچ بتایا، ہم نے سچ سنا، ہم نے سچ کو مانا، ہم نے اس سچ پہ عمل کیا. اس کے نتیجے میں اللہ نے ہم پہ اپنا فضل فرما دیا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ حقیقی سبب اللہ کی ہدایت ہے، ظاہری سبب انبیاء علیہ السلام کی محنت ہے اور لوگوں کا انبیاء علیہ السلام یا ان کے نمائندوں کی بات کو مان لینا. اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں ایک آواز لگائی جائے گی. وہ آواز کون لگائے گا؟ خود اللہ پاک لگائیں گے یا اللہ کی طرف سے فرشتے لگائیں گے. آواز کیا لگائیں گے؟ ونودو، پکار کے کہا جائے گا، اعلان کیا جائے گا، ان تلکم الجنہ، ارے جنتیوں یہی وہ جنت ہے، یہی وہ جنت ہے، اورثتموہا، جس کا تمہیں
وارث بنا دیا گیا. کل کے درس میں نے عرض کیا یہ ہمارے ابا جان کی وراثت ہے. اللہ پاک فرمائیں گے یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنا دیا گیا، یعنی اب حقیقی مالک تم ہو، تم سے اس کی ملکیت چھینی نہیں جائے گی، تمہیں یہاں سے نکالا نہیں جائے گا. اور سبب اس کا کیا ہے؟ بما کنتم تعملون، تم نیک اعمال کرتے رہے ہو. وہی بات آ گئی پھر کہ عمل بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. یقیناً اللہ کے فضل سے بیڑے پار ہوں گے، لیکن اللہ فضل فرمائیں گے عمل والوں پر. اللہ سے توفیق بھی مانگتے رہنا چاہیے. ہدایت جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسی منزل ہے. ہدایت ایک ایسی منزل ہے کہ جس منزل میں کہیں سٹاپ نہیں ہے، کہیں سٹے نہیں ہے، مسلسل چلتے بھی جانا ہے اور اللہ سے مانگتے بھی جانا ہے. کیونکہ اصل ہمارا مقصد ٹارگٹ یہ کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. تو جیسے اللہ کی کوئی انتہا نہیں، اللہ کی قرب کی بھی کوئی انتہا نہیں. ہر بندہ اس کا محتاج ہے کہ وہ اللہ سے ہدایت مانگتا رہے. سب سے بڑے ہدایت یافتہ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، لیکن وہ ہدایت یافتہ ہونے کے باوجود اللہ سے ہدایت کی دعا کرتے رہتے. اس لیے ہر وقت ضرورت ہے اللہ ہمیں ہدایت پر قائم رکھے، ہدایت پر گامزن رکھے، ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے، یہاں تک کہ ہم اپنی منزل یعنی اللہ کے قریب پہنچ جائیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اہل جنت جب جنت میں ہوں گے تو وہاں جنت میں رہتے ہوئے ان کا جہنمیوں سے بھی آپس میں کانٹیکٹ ہوگا، رابطہ ہوگا، بات چیت ہوگی. اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد کما انت اہل. صلی علی محمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية.